ہمارے دلوں سے منور فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. والسلام علیکہ یا سیدی رحمۃ للعالمین. تو غنی اظہر دوانا من فقیر روز معاشر رہائے من پذیر برحساب رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بصیر. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ذہن شریف کے ختم پاک کی محفل مبارک آپ کی مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالی ہم سب کا مل کر بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر نزول و قبول فرمائے. آمین. اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین کرام، سب سے پہلے ہمارا ان محفل پاک کا انعقاد کرنا، خرچ کرنا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے. سبحان اللہ. کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑھانا نہیں ہے. 11ویں شریف کا ختم پاک یہ غوث پاک کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا. نبی آئے، اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے نبی بھیجوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے اور انہی کے خاندان میں سے تھے، قریش کے خاندان میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی
کے لیے انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کی، ہدایت کا رستہ بتایا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے وہ پہلے نبی بتاتے تھے، اب کام تھا اولیاء کا۔ 1.25 لاکھ نبی ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اور نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی اپنے ولیوں کے سپرد، اپنے دوستوں کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی اپنے اولیاء کے سپرد کر دی ہے۔ اسی طرح 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ ہیں، اور ہر زمانے کے اندر 1.25 لاکھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ ولی ہوتے ہیں۔ یہ کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو کس طرح چل رہا ہے؟ کو میرے اور تیرے صدقے نہیں چل رہا، کچھ اللہ کے نیک بندے اس زمین پر چل رہے ہیں، ان کے چلنے کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب قیامت آئے گی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر کائنات کا نظام کھڑا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں کے صدقے کھڑا ہے۔ اور جو نبیوں کا کام ہے، نبی معجزے لے کر آتے رہے، معجزوں کے ذریعے دنیا کو بتلایا کہ ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہم آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کا جو پیغام تھا وہ نبیوں نے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب نبیوں کے جو وارث ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو بتایا کہ نبیوں کا یہ رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کے جو کام ہیں ان کاموں کو تم اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا، تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ اللہ کے ولیوں کا رستہ کون سا ہے؟ حضرت غوث الاعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو بلاتے تھے، بلا کر اللہ کا پیغام سناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے تھے، اور لوگوں کے دلوں پر ایسی ضرب کاری لگاتے تھے کہ لوگوں کے دل وہ باغ باغ ہو جاتے، ان کے اندر جو زنگ ہوتا تھا اس کو وہ دھو دیتے تھے۔ اس زنگ کی وجہ سے جو لوگوں کے دلوں کے دل جو تھے وہ اللہ کی پہچان سے دور تھے، وہ دلوں کا زنگ دور ہو جاتا اور لوگوں کے دل اللہ کے ذکر میں لگ جاتے، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر معرفت خدا آ جاتی، اللہ کی پہچان آ جاتی، اور لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو جاتے اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے۔ یہ کام کیا ہے غوث الاعظم نے۔ آج ہم 11ویں شریف مناتے ہیں تو وہی جو غوث پاک نے کام کیا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، اس کے اندر صبر ہو، وہ ہر چیز کے اندر صبر کرنے والا ہو، چاہے اللہ کا حکم ہو، اللہ کا امر ہو، چاہے نہیں ہو، وہ صبر کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، وہ طریقت پر ہوتا ہے جو شریعت کو اپنا لیتا ہے۔ شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایک ولی کے بارے میں سنا، وہ بڑا مشہور تھا، لوگ اس کو بڑے جانتے تھے۔ لوگوں نے کہا فلاں اللہ کا ولی رہتا ہے۔ میں چلا گیا، جب وہاں پہنچا میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ مسجد کے اندر آیا، آ کر اس نے اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھنے کی بجائے بایاں قدم رکھ دیا۔ میں وہاں سے واپس چل دیا، واپس آ گیا۔ میں نے کہا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر جائے، رب کے گھر کے اندر جائے، رب سے پیار کرنے والا، رب کے گھر کے اندر جائے، پہلا بایاں پاؤں اندر رکھے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو، اللہ کے گھر کے اندر ہے، پہلے دایاں قدم اللہ کے گھر کے اندر رکھے۔ سبحان اللہ۔ میں واپس چلا گیا، رات کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے حضور کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بایزید، تو نے میری شریعت کو دیکھا ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ سامعین کرام، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، چاہے غوث اعظم جیلانی ہو، چاہے بابا فرید ہو، چاہے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، 950 سال کا عرصہ گزر گیا، 1000 سال گزرنے والے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری، عثمان علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو، علی عثمان حجویری داتا صاحب کو 1000 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ اتنا وقت گزر چکا ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سامعین کرام، آج بھی لاہور کے اندر کسی کا نام بول رہا ہے تو وہ داتا علی حجویری کا نام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ میاں بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ دے عمر دے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، اوکھی ہویا جے او دنیا آیو تو تے ٹر گئے نال خموشی۔ حضرت غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ کے نبی معجزات دکھاتے رہے،
معجزے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لاتے رہے، لیکن اللہ کا ولی اپنی کرامت سے نہیں لاتا لوگوں کو، لیکن لوگ اس کی کرامت کو دیکھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو طاغوت کے دوست ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، جو شیطان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ کدھر لے جاتا ہے؟ نور سے اندھیرے کی طرف۔ اور نور ایک ایسا لفظ ہے، یہ واحد ہے، اس کی جمع بھی ہو تب بھی نور لکھتے ہیں، واحد بھی ہو تب بھی نور لکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا نور ایک ایسی چیز ہے، یکجا چیز ہے، جس میں بہت ساری اندھیرے نہیں آ سکتے، اور ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع ہے، اور اندھیرے بہت ہوتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، پلیتی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن نور ایک ایسی چیز ہے، جب یہ سینے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کوئی اور چیز جمع اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنت لہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، میرے ولیوں کو دشمن بنا لیتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اگر تم میرے ولیوں کے بارے میں برا سوچو گے تو میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہیں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں نے دنیا اکٹھی نہیں کی، کسی لالچ کے لیے دنیا کے اندر نہیں رہے، بلکہ آخرت کی فکر کی ہے اور لوگوں کو دین کا رستہ بتایا ہے، اللہ کا قرآن سنایا ہے، نبی کا فرمان سنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام تو رب العالمین کا ہو اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہو۔ خاتم الانبیاء کی زبان سے جو کلمہ نکلے اور اللہ کا کلام ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کا ایک ایک اعضاء بن جاتا ہوں۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کے کان نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جو جسم بنائے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، داتا علی حجویری کا عقیدہ یہ ہے، داتا علی حجویری فرماتے ہیں، جس نے کہا اللہ میری دائیں طرف ہے، میری بائیں طرف ہے، میرے آگے ہے،
میرے پیچھے ہے، میرے اوپر ہے، میرے نیچے ہے۔ 6 سمتوں کے اندر کسی نے کہہ دیا اللہ ادھر ادھر ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا مسلمان وہ ہوگا جو کہے گا اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اس کی نظر اللہ کی مشیت اور ارادے کے علاوہ نہیں اٹھتی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اپنے دست قدرت سے، اپنی مرضی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا حکم جو ہے اس کے ایک ایک اعضاء کے اندر نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں رے رتی او مینوں نیند نہ آوے، رے رتی او مینوں نیند نہ آوے، تے دن نو رے حیرانی ہو عارف دی، او گل عارف جانے تے کی جانے، او نفسانی ہو کر عبادت، او یارا رب راضی تھی وے، او تیری ضائع گئی او جوانی، ہو بانصیب او دینا دے باہو باہو، بانصیب اونا دے باہو جنوں ملیا پیر او جیلانی، ہو غوث اعظم سے پیار کرنے والوں سن لو، غوث اعظم کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر جو تم میں سے حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، جو تمہارا حاکم ہے، جو تم میں سے ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حاکم بنا، جو سردار ہے، جو وڈیرا ہے، جو تمہاری پنچایت ختم کرتا ہے، جو تمہارے فیصلے کرتا ہے، اس کی بات کو مانو۔ اب اس قرآن مجید کے اندر یہ نقطہ آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ کی بات آئی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب رسول کی بات آئی اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، ادھر بھی اطیعوا، ادھر بھی اطیعوا، ادھر بھی اطاعت، ادھر بھی اطاعت۔ جب حاکم کی باری آئی تو پھر اللہ نے اطیعوا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا جو تم میں سے بڑا ہے، جو تمہارا سردار ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کی بات کو مانو۔ تو سامعین کرام، اگر اطیعوا کا لفظ ادھر بھی آ جاتا اور اللہ فرما دیتا اطیعوا اولی الامر منکم کہ تم اولو الامر کی اطاعت کرو، تو پھر فرض ہو جاتا، ہر ایک پر فرض ہو جاتا کہ جو حکمران ہے چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے اس کی اطاعت کرنی پڑتی۔ لیکن اللہ نے اطیعوا کا لفظ نہیں فرمایا۔ اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے کہ کچھ ایسے حاکم آئیں گے جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہوں گے، اپنے نفس اور خیش کے پیچھے دوڑنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں فرمایا۔
عطیوں کا لفظ اللہ نے نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ جو حاکم وقت ہے اگر وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت ہے، اگر وہ نہیں فیصلہ کرتا پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ حضرت غوث الاعظم سرکار آپ کے وقت کے اندر مستمجد باللہ، وہ حاکم وقت تھا، خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اسلامی حکومت تھی، لیکن غوث الاعظم سرکار اس کو سامنے بٹھاتے اور کہتے کہ تو ٹھیک ہو جا، اگر تو ٹھیک نہیں ہوگا تجھ سے اللہ بھی پوچھے گا، میں بھی پوچھوں گا، اللہ کا رسول بھی تجھ سے پوچھے گا۔ آپ فرماتے تھے اس کو مخاطب کر کے، یعنی آپ تقریر کر رہے ہوتے، سامنے ایک کھجور تھی تو آپ کھجور کو کہتے سیدھی ہو جا، سیدھی ہو جا، اشارہ کھجور کی طرف ہوتا، بات سنانا مقصود اس خلیفہ وقت کو ہوتی، اور ایک دفعہ مستمجد باللہ حضرت غوث پاک کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے غوث الاعظم مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ حضرت غوث الاعظم سنے بات، حضرت غوث الاعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسے ہاتھ کیے، آپ کے ہاتھ کے اندر 2 سیب آ گئے، آپ نے ایک سیب اپنے پاس رکھا، ایک خلیفہ کو دے دیا، خلیفہ نے بھی سیب کاٹا، غوث پاک نے بھی سیب کاٹا، آئے دونوں سیب غوث پاک کی کرامت سے تھے، جب خلیفے نے کاٹا تو اس کے اندر کیڑے پڑے تھے، جب غوث پاک نے کاٹا اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یا غوث الاعظم سیب دونوں آپ کی کرامت سے آئے، آپ کے ہاتھ سے میں نے لیے، اس کے اندر کیڑے ہیں، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تو حق فیصلہ نہیں کرتا تو ظالم ہے، اگر میری کرامت سے بھی آیا ہے اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں کہ تو ظالم ہے، تو صحیح فیصلے نہیں کرتا، تو لوگوں کا حق مارتا ہے، اس لیے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ تیرے سیب سے خوشبو آ جائے، تیرے سیب سے خوشبو آ جائے۔ سامعین کرام، کلمہ حق کہنا حاکم وقت کو یہ ضروری ہے، اگر حق بول نہیں سکتے تو کم از کم دل سے تو نفرت کریں، اگر دل سے نہیں نفرت کریں گے یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، اگر حاکم وقت سے دل سے نفرت نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم بھی سزاوار ہوں گے۔ اس لیے جو بھی حاکم وقت اللہ رسول کی بات کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو اللہ رسول کی بات نہیں کرتا، اللہ رسول کی نہیں مانتا، وہ ہماری بھی نہیں مانتا۔ آج الیکشن کا دور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو ووٹ دو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سرسری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حکمران تقریر کر رہا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی کہانی کوئی کہاوت سنا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کا قصہ سنا رہا ہے، کوئی اپنے دادے کا قصہ سنا رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی طوطے کا قصہ سنا رہا ہے، کوئی چڑیا کا قصہ سنا رہا ہے۔ سامعین کرام، ایک جماعت ایسی ہے اہل سنت و جماعت میں سے ایک جماعت جو نکلی اس کے لیے ہے کہ جب بھی وہ بیان لگاتی ہے یا اللہ کا کلام سناتی ہے یا نبی کا فرمان سناتی ہے، کیا سناتی ہے؟ یا اللہ کا کلام سناتی ہے یا نبی کا فرمان سناتی ہے۔ سامعین کرام، اس جماعت کے لیڈر جو بھی ہیں جب بھی سٹیج پر آتے ہیں اپنے دادے کے قصے نہیں سناتے، اپنے چاچے کے قصے نہیں سناتے، گلی نالی کی بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور خاتم النبیین حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اور حدیثیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں من سب نبی
आबादी ला नबी आबादी। सामीन कराम, जो भी नबी की बात करे, जो भी रसूल की बात करे, हम उसके साथ हैं, हमने उसके साथ देना है। अगर आज साथ नहीं देंगे सामीन कराम, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। जिसने भी इस्लाम का नाम लिया है, आज तक किसी स्टेडियम के अंदर, मेरी 30 साल उम्र होने वाली है, मैंने किसी स्टेडियम के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं सुना। एक ही बाबा था जिसका नाम खादिम हुसैन रिजवी था, उसने कौम को जगाया और कौम को कहा कि उठ खड़े हो जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हाजिर करके नारा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने के अंदर, वो स्टेडियम के अंदर जो शैतान की असल जगह है, उस स्टेडियम के अंदर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगे, नहीं लगे? नारे लगे हैं। अगर बरतानिया के अंदर, किसी मुल्क के अंदर अगर मैच हो रहा है, खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनकर जो मुसलमान वहां बैठे हैं वो नारे लगा रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहूदियत को डर है, आज मिर्ज़ैयत को डर है। उन्होंने कुरान छपवाए, मिर्ज़ैयों ने वहां से ऐत निकाल दी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये ऐत निकाल दी, कुरान छपवाए, और जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने असम्बलियों के अंदर जाकर ये कहा कि मिर्ज़ैयों को मुसलमान कहो। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने हजूर नबी करीम रऊफ रहीम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। हम कहते हैं हमारे नबी ने फरमाया है कि ला नबी आबादी, सुभान अल्लाह, नबी आबादी। इसलिए अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, उलुल अम्र की बात मानो, वो हाकिम वक़्त हो जो फरूक आजम की सीरत को अपनाने वाला हो, जो सहाबा की सीरत पर हो, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी सच्चा मानकर हजूर की सीरत पर अमल करने वाला हो, खुदा के हुक्म के पर अमल करने वाला हो, उसकी बात मानो। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानता, उसकी इताअत नहीं है। इताअत है तो उसकी है जो अल्लाह का नाम लेता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है। आज जागने का वक्त है, और ये नहीं है कि वोटों से इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम आएगा। हमारे बाबा जी फरमाते थे कि इस तरह ना समझो कि मैं वोट से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि जब कचहरी के अंदर, अदालत के अंदर कोई फैसला हो तो वो अल्लाह के कुरान के सदक़े हो, कुरान के साथ हो, नबी के फरमान के साथ फैसला हो। आपसे जब एंकर ने पूछा कि बाबा जी आपने जमात बनाई है, आप किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आपने लोगों को खड़ा कर दिया है, आपने फरमाया मैं जमहूरियत से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो। और निज़ाम मुस्तफ़ा किस तरह काम होता है, जहाँ कट जाती हैं ज़ंजीरें वहाँ काम आती हैं तकरीरें। लोगों को आगाह करना पड़ता है, शरीयत मुस्तफ़ा सिखाना पड़ती है, और उनको निज़ाम मुस्तफ़ा का पहले बताना पड़ता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा कोई आम बात नहीं है। निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर अगर फरूक आज़म है तो आपने कसम उठाई कि नहरे फुरात के किनारे पर अगर भूखा कुत्ती का बच्चा के दिन फरूक आज़म से पूछा जाएगा। वो हुक्मरान
وہ فاروق اعظم کی بات پڑھ کر ختم کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم سرکار آپ چکر لگا رہے ہیں رات کو. دیکھا تو ایک مائی کے بچے رو رہے ہیں. بچے رونے کی آواز آئی, مائی انہیں خاموش کرا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مائی آئی. آپ نے پوچھا, آئے مائی کیا وجہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بچے 3 دن سے بھوکے ہیں, انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا دیچکی میں کیا ہے؟ اس نے کہا پانی رکھا ہوا ہے, بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ تمہارا کھانا بن رہا ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رات کے وقت بیت المال کے اندر پہنچے, وہاں سے بوری اپنے کندھوں پر اٹھائی آٹے کی, لے آئے, آٹا پکایا, روٹیاں پکا کر بچوں کو کھلائی. اب کھلانے کے بعد فاروق اعظم سرکار رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر واپس نہیں گئے. آپ نے کہا یہ بچے میں نے روتے دیکھے تھے, اب میرا جی کر رہا ہے میں انہیں ہنستا دیکھوں. آپ نیچے بیٹھ گئے, گھوڑا بن گئے, بچوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا, بچوں سے کھیلنے لگ گئے. جب تک بچے ہنسے نہیں فاروق اعظم واپس نہیں گئے. ہم یہی کہتے ہیں کہ فاروق اعظم ایک وقت رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا ایک وقت تھا مجھے باپ نے اٹھا, لیکن اسلام نے ہمیں ایسے نوازا ہے, ایسے نوازا ہے, آج وہی فاروق اعظم ہے اور خط لکھتا ہے دریائے نیل کو تو دریائے نیل چلنے پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. دریائے نیل چل رہا ہے فاروق اعظم کے حکم سے. آج ہی دنیا پر حکومت ہے فاروق اعظم کی, اور نام لے فاروق اعظم کا اور دنیا تھر تھرا جاتی ہے. یہ اسلام نے ہمیں نوازا ہے اور اسلام کی وجہ سے آج ہمارا نام ہے. زمین پر پاؤں مارا, زمین ہلنا بند کر دیا. یہ فاروق اعظم کی شان ہے. اور ہمیں بھی نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے, اور نظام مصطفیٰ کی بات اس وقت ہوگی جب تم اپنے دل اور دماغ کے اندر اسلامی حکومت کو تسلیم کرو گے. جب تک ہم دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی سزا نہ ملے, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, کوئی ڈکیت کو مارا نہ جائے, کوئی اس کو قتل نہ کیا جائے, اس وقت تک ہمارے اندر اسلام نہیں آ سکتا. اسلام کب آئے گا کہ ہمارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہو اور نظام مصطفیٰ کا اقرار بھی ہو. مصطفیٰ کا اقرار بھی ہو اور تعلیم بھی ہو. تعلیم جب تک نہیں ہوگی, تعلیم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی, اس وقت تک اسلام نہیں آ سکتا. ہم نے یہاں نہیں بیٹھنا, اس الیکشن پر نہیں بیٹھنا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے قوم کو جگانا ہے اور قوم کو بتانا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اسلام دنیا کو امن دینے کا نام ہے, اسلام فساد کا نام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ فساد کا نام نہیں ہے. اسلام امن کا نام ہے. اسلام آتا ہے تو پھر ایک عورت چاہے جہاں چلی جائے, جدھر چلی جائے, مکہ سے شام تک چلی جائے, اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا. آج ہماری 4 دیواریاں بھی ہیں, گھر بھی بنے ہوئے ہیں, محلات بھی بنے ہوئے ہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہاتھ سے اسلام چلا گیا. اسلام کو ہاتھ میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ حکمران جو ہیں, جو کرسی پر بیٹھتا ہے, وہ اسلام پسند ہو, وہ اسلام پسند کرنے والا ہو, اسلام سے محبت کرنے والا ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کا میری داڑھی سے رہتا ہے, یہ بت انکار پر قائم, مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.
آپ کیا فرماتے ہیں؟ میری داڑھی سے رہتا ہے یہ بت انکار پر قائم، میری داڑھی سے رہتا۔ مسلمان کو جب دیکھتا ہے نا، یہودی عیسائی جب دیکھتا ہے، جب کافر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے بڑا مسلمان ہے، اب اس نے کوئی میری بات نہیں ماننی۔ جہاں وہ مسلمان کو چھیڑتا ہے، تمہیں ویزا دوں گا، تمہیں میں انگلینڈ بلاؤں گا، تمہیں میں اتنے ڈالر دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، تو پھر جب دل کو دیکھتا ہے تو پھر فوراً مان جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے گڈ مین، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، میری بات کو مان لیا ہے۔ تو علامہ اقبال یہی بات کہتے ہیں، میری داڑھی سے رہتا ہے یہ بت انکار پر قائم، میری داڑھی سے رہتا ہے یہ بت انکار پر قائم، مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر اور زبان پر اور ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہو اور کھانے کے، اور یہ ہاتھی کی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ جو دل پر ہو وہی زبان پر ہو، وہی نگاہ کے اندر ہو، وہی تمہارا ہاتھ کام کرے، تو سامعین کرام تب اسلام آتا ہے، تب امن آتا ہے۔ اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے، جو بھی ہماری جماعت ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں چاہیں جدھر چاہیں جہاں بلائے ہم رسول اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے قربان ہیں۔ رسول اللہ کو جان نہیں دینی تو پھر کس کو جان دینی ہے؟ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، آپ کے باپ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، قیدی ہو گیا، اونٹ پر سوار ہے، باندھا ہوا ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے باپ کے اونٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اپنے باپ کے اونٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے ہوئے باپ نے اسلام کو گالیاں دینے شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، حضور کے بارے میں بکواسات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ جب اس نے رسول اللہ کی توہین کی، عبیدہ بن جراح نے حضور سے نہیں پوچھا کہ میرا باپ گالیاں دے رہا ہے، اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ حضرت عبیدہ بن جراح صحابی رسول، آج تم دیکھتے ہو میرا باپ ہے، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ اگر ان کے ساتھ نہ چلوں میری دنیا برباد ہو جائے گی۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، آپ نے اس کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہا ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، خاموش ہو جا، اپنے لبوں کو سی لے، اگر تو نہیں کرے گا میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سامعین کرام، باپ نے میری بات سنیں، توجہ کریں، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی نے حضور سے نہیں پوچھا، باپ نے خاموشی اختیار نہیں کی، پھر اسلام کے بارے میں بکواس کی، پھر حضور کے بارے میں بھونکا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے تلوار نکالی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور جا کر رسول کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب امام الانبیاء نے پوچھا، اے عبیدہ بن جراح مجھ سے نہیں پوچھا، پہلے ہی باپ کو قتل کر دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے اس کو قتل کر دیا ہے کہ جب یہ آپ کی بے حرمتی کر رہا تھا، آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، میرے دل نے برداشت نہیں کیا، میں نے اس کو واصلے جہنم کر دیا ہے، میں یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے۔ اسی طرح حضرت محترم المقام غازی ملک ممتاز قادری نے اپنی نوکری کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، ملک کو نہیں دیکھا، اس گستاخ رسول کے سینے کے اندر 27 گولیاں رکھ دی
اور اس کو بتا دیا، بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ اگر رسول کے بارے میں تم یہ کہو گے تو ہمارا یہ کام ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ تو میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ اسلام اس چیز کا نام ہے، باپ بھی چھوڑنا پڑے گا، دادا بھی چھوڑنا پڑے گا، پردادا بھی چھوڑنا پڑے گا، قوم نسل سب چیز قربان کرنا پڑے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مفہوم ہے، یہی اس کا نقطہ ہے کہ ہر شے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، جو بھی ہو، جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر اس کو نہیں دیکھنا، حضور کی ذات کو دیکھنا ہے۔ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔